سے. اس واقعے کو یاد کرو کہ کلکتہ کی وہ لڑکی جس کے رشتے بار بار جہیز کی ڈیمانڈ کی وجہ سے ٹوٹتے جا رہے تھے، ایک دن حیدرآباد کا ایک لڑکا بغیر جہیز کے شادی کر کے لے آیا. 5 دن اس نے حیدرآباد میں اپنے ساتھ رکھا اور پھر 5 دن کے بعد حیدرآباد کی ایک بہت بڑی 5 اسٹار ہوٹل میں 20,000 روپے میں نیلام کر دیا، بیچ دیا. یہ لڑکی جس نے کبھی غیر مرد کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا، آج یہ کسٹمر اس کو اپنے بستر پہ اپنے نیچے لانے لگے، درندے بن گئے، اس کی عزت و آبرو سے کھیلنے لگے اور یہ چیختی رہی، چلاتی رہی. ایک مسلمان بھی آیا، وہ بھی اس کے جسم کا سوداگر تھا، لیکن نہ جانے اس لڑکی کے آنسوؤں سے اس کے دل میں کیسا رحم آ گیا. اللہ یہ اسباب نکالتا ہے. بہرحال اس لڑکی کی اس نے درد بھری داستان سنی. لڑکی نے لیٹر لکھا اور کہا یہ میرے گھر تک پہنچا دینا، پڑھنا نہیں. وہ کہنے لگا کہ انسانیت کا ایک دوسری شکل بھی ہوتی ہے، ہر انسان درندہ بن کر تمہارے پاس نہیں آتا ہے، انسان کا ایک روپ بھائی بھی ہوتا ہے. میری بہن، آج کے بعد تم میری بہن، میں تمہارا بھائی ہوں. اس نے لیٹر لیا، چل دیا. کہا کہ تم میں نکالوں؟ کہا نہیں، پہلے یہ لیٹر دے دو. لہذا وہ لیٹر لے کر گیا. اس لیٹر کی فوٹو کاپی کلکتہ میں اس لڑکی کے باپ نے مجھے بھی دی ہے، پڑھیے مولانا. اس لیٹر کے اندر جو لکھا ہوا تھا اس کے الفاظ پر غور کرو. پیارے ابو جان، السلام علیکم، آپ خیریت سے ہوں گے؟ مجھے امید ہے انشاءاللہ. رہی میری خیریت تو سنیے میں بتاتی ہوں. آئے ابو جان، آپ بڑے خوش ہوں گے اس رشتے سے، کیونکہ آپ کا داماد فرشتہ ملا ہے بغیر جہیز کے جو مجھے شادی کر کے لے گیا ہے. لیکن میں یہ کیسے بتاؤں، وہ فرشتہ نہیں، پرلے درجے کا شیطان ہے. 5 دن اس نے اپنے پاس رکھا اور اس نے 5 اسٹار ہوٹل میں مجھے بیچ دیا. اے ابو جان آ جاؤ اور مجھے نکال لو. پھر کہتی ہے نہیں، اس ہوٹل کے مالک کے بہت وسیع تعلقات ہے، آپ کو لمبا کیس لڑنا پڑے گا. اور اے ابو جان، اس کیس میں لڑتے لڑتے آپ کا یہ اپنا گھر بھی بک جائے گا، یہ گھر بھی نیلام ہو جائے گا، تب جا کر کے آپ مجھے چھڑا بھی پائیں گے. اے ابو جان، پھر میں اب اس لائق بھی تو نہیں رہ گئی کہ میں اپنی شکل آپ کو دکھلا سکوں، اپنی سہیلیوں کے سامنے آ سکوں. میں ناپاک اور گندی ہو چکی ہوں، میرے جسم سے درندے کھیل چکے ہیں. اے ابو جان، صبح کا سورج نکلنے سے پہلے میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ خودکشی حرام ہے، لیکن اس ناپاک زندگی سے میرا مر جانا پھر بھی بہتر ہے. میں نے اپنی اوڑھنی پنکھے میں لگا رکھی ہے، صبح کا سورج نکلنے سے پہلے میں خودکشی کر کے مر جاؤں گی، صبح کا سورج مجھے دیکھنے کو نہیں ملے گا. یہ لیٹر میں صرف اس لیے لکھ رہی ہوں کیونکہ میں اپنی ایک چھوٹی سی بہن فاطمہ جو 4 سال کی ہے چھوڑ کے آئی ہوں. چھوٹی سی تھی فاطمہ اس کی بہن، میں اپنی چھوٹی سی بہن فاطمہ کو چھوڑ کے آئی ہوں. میں یہ تم کو بتانا نہیں چاہتی تھی اپنی موت کے بارے میں کہ آپ کو صدمہ پہنچے گا، لیکن یہ لیٹر میں صرف اپنی بہن کی وجہ سے لکھ رہی ہوں. آئے میرے پیارے ابو جان، جب میری یہ چھوٹی بہن فاطمہ جب تک بالغ ہو، 18 20 22 25 سال کی ہو، تب تک آپ اتنا کما لینا. آگے کے الفاظ پر غور کرو جو اس نے لکھے ہیں، میرے نہیں ہیں، اس لڑکی کے جو خودکشی کر کے مر گئی اس کے ہیں. آئے ابو، اتنا کما لینا کہ میری بہن کا جب رشتہ کرو تو جو کتا جتنی ہڈیاں مانگے اس کے سامنے اتنی ہڈیاں پھینک دینا. ان الفاظوں پر غور کرو کہ جو کتا جتنی ہڈیاں مانگے اس کتے کے سامنے اتنی ہڈیاں پھینک دینا، تاکہ میری بہن کو وہ دن نہ دیکھنا پڑے جو مجھے دیکھنا پڑ رہے ہیں. آخر میں آپ کی بیٹی جو آپ کی فرما بردار نہ بن سکی، جمیلہ، یہ لکھا. اور اس کے بعد پھر اس لڑکی کی صرف ڈیڈ باڈی اس باپ کے پاس پہنچتی ہے. کتنی جانیں لی جائیں گی اس جہیز کی وجہ سے. میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کا وقت، لیکن ایک واقعہ میں اور سناؤں گا اس جہیز کے تعلق سے. میر تقی میر کا بہت بڑا شاعر تھا اور اس کی شاعری ایک موقع پر رک جاتی ہے. جہیز کی ڈیمانڈ، ایک لڑکی، اکلوتی لڑکی، کہا کہ اس لڑکے سے ہی شادی کروں گا. جہیز کی ڈیمانڈ آ گئی. لڑکی نے کہا ابو اتنا لمبا چوڑا جہیز نہیں، میں نے شادی کروں گی اس کے ساتھ. باپ نے اپنا گھر گروی رکھ دیا، بینک سے لون لے لیا پیسہ،
کاغذ گھر کے بینک میں دے دیے، بینک سے پیسہ لے لیا، دکان بیچ دی، باپ کی دکان بک گئی لیکن جہیز پورا نہیں ہو سکا، پھر گھر کو بھی گروی رکھ دیا لیکن جہیز پورا نہیں ہو سکا، بہرحال قرض لیا اور کسی طریقے سے شادی کر دی۔ لڑکی منع کرتی رہی، کس درندے سے شادی نہ کرو جس کو آپ کی مال سے محبت ہے، بیٹی سے نہیں۔ کہا بیٹی اس گھر میں تم خوش رہو گی، اکیلی تو بیٹی ہو، مجھے کرنا کیا ہے، شادی کر لو۔ باپ نے زبردستی اسی جگہ وہ یہ سوچ کر رو رہی ہے کہ ابو یہ بینک کا قرض کیسے ادا کرو گے، یہ دکان جو بیچ دی ہے اور لوگوں کا قرض کیسے ادا کرو گے؟ اے ابو جان اتنا لمبا چوڑا قرض آپ نے اپنے سر پہ رکھ لیا میری محبت کے خاطر، میری جوانی آپ کے اوپر کتنی مصیبت بن گئی ہے۔ کہا بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں، تیرا باپ سب ادا کر دے گا۔ یہ لڑکی غم کا ایک طوفان لے کر ماروتی گاڑی میں بیٹھتی ہے، ودا ہوتی ہے، رخصت ہوتی ہے، پھول اور مالائیں پڑی ہوئی ہیں اس گاڑی کے اندر، 2 گھنٹے کے اندر سسرال پہنچتی ہے، رات کے 10 بجے ودا ہوتی ہے، 12 بجے سسرال پہنچتی ہے۔ 1 گھنٹے تک اس محلے کی علاقے کی لڑکیاں نشانے ستم بناتی رہیں، رات کے 2 بجے کمرہ خالی کر دیا گیا۔ شوہر اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، سلام کرتا ہے، لیکن اس کی بیوی میر تقی میر کی بیٹی جواب نہیں دیتی۔ وہ چارپائی پر بیٹھا، میر تقی میر کی بیٹی کہتی ہے نیچے سو جاؤ۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا تم کو میرے مال سے محبت ہے، جاؤ مال نیچے رکھا ہوا ہے، شوق سے اس کے ساتھ سو جاؤ، اسی کو چومو چاٹو، جو کرنا ہے اسی کے ساتھ کرو، میں تمہاری کون ہوں؟ کہا میری پیاری بیوی آج کی رات حجتوں کی رات نہیں، بحث کی رات نہیں ہوتی، آج کی رات وہ رات ہے جس کی ہر نوجوان لڑکے لڑکی کو انتظار ہوتا ہے، آج کی رات تو بحث و مباحثے میں مت گزارو۔ اس نے سر سے اوڑھنی اتاری اور اس کو ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ اپنی باہوں میں لینا چاہا، لڑکی دردناک چیخ مارتی ہے، ہٹ جاؤ میرے قریب سے، ہٹ جاؤ، دور ہو جاؤ میرے جسم سے۔ اتنا کہا اور اس لڑکی کو چکر آئے، غشی آئی، زمین کے اوپر گری، بے ہوش ہوئی، اور جیسے ہی گری ویسے اس کی روح قفس عنصری سے پرواز ہو گئی، مر گئی۔ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلی، محلے میں یہ خبر پہنچانا ضروری تھا میر تقی میر کو بھی کہ تمہاری بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ ایک قاصد بھیجا گیا گاڑی بک کر کے، وہ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، میر تقی میر کی بیوی نکلی، کیا بات؟ کہا آپ کے ہسبینڈ کہاں ہیں، شوہر کہاں ہیں؟ نماز پڑھنے گئے ہیں۔ وہ مسجد کی طرف بھاگا، سلام پھیرا جا رہا تھا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ میر تقی میر ابھی دعا ہی مانگ رہے تھے، چہرے پہ انہوں نے ہاتھ پھیرا، اس لیے کہ وہ مسلکن اہل حدیث نہیں تھے میرے بھائیوں، انہوں نے دعا مانگی، چہرے پہ ہاتھ پھیرا، مسجد سے باہر نکلے۔ قاصد نے کہا چلیے آپ اور آپ کی بیوی دونوں کو چلنا ہوگا۔ کہا کیوں؟ فرمایا تمہاری بیٹی اب اس دنیا میں نہیں رہی، اس کا انتقال ہو گیا، اٹیک پڑ گیا۔ میر تقی میر نے سینے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا قاصد ہوش میں تو ہو؟ فرمایا میں بالکل ہوش میں ہوں، میری بیٹی آپ کی بیٹی مر گئی۔ کہا میری بیٹی مری نہیں، میری بیٹی کو میرے داماد کی جہیز کی لسٹ کے صدمے نے مار ڈالا، میری بیٹی کو جہیز کے بوجھ نے مار ڈالا۔ اپنی بیوی کو خوشامد کرتا ہے، مناتا ہے، بیوی ہے کہ روتی روتے حال سے بے حال ہو گئی، بیچاری پریشان ہے، لیکن سمجھاتا ہے اور اس کو لے کے آتا ہے، گاڑی میں بیٹھتا ہے، بیوی سے کہتا ہے تم بیٹی کے گھر کے اندر جاؤ، سسرال کے اندر جاؤ، میں باہر ہوں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں باہر، چادر بچھی